نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 آدمی جو اللہ رب العالمین کے عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 آدمی جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پہلا انسان وہ ہے انصاف کرنے والا حکمران، جو آج کے دور میں بڑا مشکل کام ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل کر بڑا ہوا، جو دیکھیے بچپن سے عبادت کرتا ہو اور جوانی میں اور اسی طرح اس کی زندگی گزرتی جائے۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ اٹکا ہوا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا دل اللہ رب العالمین کے گھر میں جو ہے وہ پختہ ہو، لگتا ہو، وہ اللہ کی محبت میں وہاں ٹھہرتا ہو۔ چوتھا وہ آدمی جو محض اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں اور اسی پر جمع ہوتے ہوں اور اسی پر جدا ہوتے ہوں۔ اس کا مقام سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ یہ وہی گروہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس گروہ کو میں اکٹھا کروں گا اور اکٹھا جنت میں داخل کروں گا۔ سلام علیکم، اور فرشتوں سے کہوں گا ان کو سلام پیش کیا جائے۔ یہ ہے عزت کا وہ مقام۔ 5واں وہ آدمی جس کو حسب نسب اور حسن و جمال والی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا مقام ہے جو انتہائی مشکل بھی ہے اور انتہائی جو ہے آج کے دور میں یہ بڑی ناممکن سی چیز ہے، لیکن اللہ کے بندے ہیں جو آج بھی اس مقام پر فائز ہیں کہ وہ ہر آنے والی جو مصیبت ہے، گناہ ہے، آفات ہے، اس کو وہ ٹال سکتے ہیں۔ اور 6واں وہ آدمی جس نے اس طرح سے پوشیدہ صدقہ کیا کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو سکا۔ 7واں وہ آدمی اور آخری وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کے ساتھ۔ یہ 7 آدمی ہیں۔ تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر لحاظ میں ہم کچھ نہ کچھ ایسا عمل کریں، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان 7 میں سے کسی ایک میں ضرور شامل ہو جائیں۔ پہلے تو یہ 7 جو انسان کی یہ خصلتیں ہیں، یہ انسان کے جو اہم کردار ہیں، یہ انسان میں ہونے چاہیے۔ تو وہ کیا خوبصورت انسان ہوگا جس میں 7 یہ چیزیں ہوں گی۔ تو لہذا آپ کو کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں آپ روتے رہیں ہمیشہ، اور اس کو اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ اقدس میں ہمیشہ اس کی یاد میں گم رہیں۔ اور آپ کو یہ حدیث پاک یاد ہوگی کہ قیامت کے دن جب آگ جو ہے وہ لپک رہی ہوگی اور اللہ رب العالمین سے عرض کرے گی کہ مالک جو تیرا وعدہ میرے لیے تھا اس کو پورا کر دیا جائے، میرے حقدار مجھے دے دیے جائیں، تو فرشتے زنجیروں کے ساتھ کھینچتے ہوں گے، پھر بھی وہ پکڑی نہ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہیں گے کہ چلو پانی کا پھینکو، وہ پھینکیں گے، ہزاروں میل دور وہ آگ چلی جائے گی۔ تو پوچھا جائے گا یا رب العالمین یہ پانی سے چلی گئی، فرشتوں کے کھینچنے سے تو وہ جا نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ پانی ہے، یہ کوئی عام نہیں، یہ گناہ گار کے آنسو ہیں جو میرے خوف سے وہ بہایا کرتے تھے، تمہارے رب نے یہ آنسو بھی ضائع نہیں کیے۔
لہذا اس حدیث کو ہم اپنی نجات کا سبب بنائیں، اس حدیث پاک کو ہم اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔